نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب ہم 11 پارہ یعنی 11واں پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہاف تک اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یعتذرون الیکم واذا رجعتم الیہم، یعتذرون الیکم واذا رجعتم الیہم، تم سے بہانے بنائیں گے۔ کافر کیا کریں گے؟ کافر فاسق لوگ کیا کریں گے؟ تم سے بہانے بنائیں گے۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تم فرمانا بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیں گے ان کے بہانے بنانے کی چالیں۔ تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ ہم ان کا یقین کرنا نہیں ہے۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی خبر دے دی ہے اپنی کلام اللہ کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے۔ اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ چھپے ہوئے چیزیں اور ظاہر چیزیں سب کو وہ جانتا ہے۔ الی عالم الغیب والشہادہ، الی عالم الغیبی، غیب کی چیزوں کو جانتا ہے، والشہادہ جانتا ہے۔ وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم نے کرتے تھے۔ اب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے۔ بعض لوگ اللہ کی قسم بھی کھائیں گے، جھوٹی قسمیں۔ تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، ان کے خیال میں مت پڑو۔ قسم کھائے بھی تو ان کے ساتھ نہیں رہنا، ان کے خیال میں مت پڑو۔ تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو، وہ تو نرے پلید ہے، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ ڈالو۔ یہاں تک کہ اپنے ملنے جھلنے والوں میں بھی بات ایسے ہے کہ سدھرنے والے رہتے ہی نہیں۔ وہ لوگ کیا آپ کچھ بھی کرو تو ان کو کیا کرنا، اپن پریشان نہیں ہونا۔ تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دینا ہے، اپن بھی سکون میں، ان بھی سکون میں۔ وہ تو نرے پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے تو وہ نرے پلید ہیں تو ہماری کب مانتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بدلہ اس کا جو کماتے تھے، تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ قسمیں جھوٹی کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ تمہارا کوئی یقین آ جائے، تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ اگر راضی ہو گئے، ان کے چکر میں گئے تو سمجھو کہ اپن بھی گئے، ان کے حال جو ہوں گا وہ بھی اپنا ہوگا۔ تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے، اس سے جاہل ہے، وہ جہالت ہے، نہیں مانتے ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور کچھ گنوار وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہیں۔ انہیں پر بری گردش آئے گی، تم پر گردش، ایمان والوں پر گردش کے انتظار میں رہتے کہ ایمان والے کب ان کا کیا برا ہوا تو دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان پر ہی گردش آئے گی، وہ کفار پر ہی گردش آئے گی، جو اللہ کو نہیں مانے ان پر گردش آئے گی۔ اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کے نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔
بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے نزدیک کیوں؟ یعنی کچھ خرچ کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں، رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے. یقیناً وہ اللہ کے قریب رہیں گے، رسول کے قریب رہیں گے. دیکھیے یہاں پہ آیا ہے الا انہا قربۃ لہم، الا انہا قربۃ لہم. ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے. اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جلد اپنی رحمت میں داخل کریں گے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، سب سے پہلے مہاجرین اور انصار، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہے. دیکھیے، اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی. اور ان کے لیے تیار کر رکھے باغ. دیکھو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں. باغ جن کے نیچے نہریں ہمیشہ بہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. کیا بات ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. سنیے ذرا، یہ نوٹ کر لیجئے، ہو سکا تو لکھ لیجئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کے لیے تیار کر رکھے باغ جن کے نیچے، تحتا بولتے ہیں نیچے، تحت الانہار بولتے ہیں نہر کو، تحتا ان کے نیچے نہریں، تحت انہار خالدین فیہا ابدا، ابدا ہمیشہ کے لیے. اور باغ جن کے نیچے نہریں بہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گی. دیکھو کیسی آرام کی زندگی ہے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں، اور بعض لوگ کیا ہیں، کچھ گنوار ایسے منافق ہیں، اور کچھ مدینے والے، ان کی خود گئی ہے نفاق، تو تم انہیں جانتے ہم نہیں. ان کی خود ہو گئی ہے نفاق، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ماشاء اللہ. لا تعلمهم نحن نعلمهم. یہ بڑی آیتیں ہیں. لا تعلمهم، وہ تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں. جلد ہم انہیں زیادہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے وہ لوگ. اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقرر ہوئے. اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو. جب زکوٰۃ دیتے ہیں اپن، جیسے جہاں تک مجھے معلوم ہے 100 روپیز میں 2.5 یعنی 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے. جو مال بچ جاتا ہے اس کے حساب سے پھر بھی اچھا معلوم کر لیجیے آپ کرو، جس سے تمہیں انہیں ستھرا، اور وہ زکوٰۃ دینے سے مال ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے گا. اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. بس ہے، پیسے کو مت دیکھو، پیسہ فوراً دے دو زکوٰۃ. کیوں؟ تم اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ کیا چاہے تو ساری جہاں دے سکتے. اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ دینا یہاں پر ہے. دیکھیے صاف ستھرا پاکیزہ کرو، ان کے حق میں دعا خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے. اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کیا کیا نشانیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ، کیا کیا نشانیاں دے رہے ہیں، کیا رہبری کر رہے ہیں.
اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول، اور مسلمان، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے۔ اللہ کی طرف سب کو جانا ہے، کافر، مشرک، مسلم، نیک، بد، سب کو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اس کی طرف جلد پلٹیں گے۔ یعنی یہ آیت بھی دیکھیے، آپ ذرا یاد رکھیے تاکہ دوسروں کو سنائیں۔ وہ ستردون الی عالم الغیب و شہادتی، وہ ستردون، وہ جلد اس کی طرف پلٹو گے، عالم الغیب، وہ چھپا ہوا اور کھلا سب جانتا ہے، وہ شہادتی فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تو تمہارے کام تمہیں جتا دے گا، بتا دے گا کیا کرے سو۔ دنیا میں چھپ کے کرے سو کام بھی بتا دے گا اللہ تعالیٰ، اور ظاہری کام بھی بتا دے گا۔ موقوف رکھے گا اللہ کے حکم پر، یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ کو قبول کرے۔ اگر وہ شرک میں مبتلا نہیں ہے تو توبہ کو قبول بھی کر سکتے ہیں، اللہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جنہوں نے مسجدیں بنائیں نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے، دل کی باتیں جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اوپر کے دل سے بولیں گے کہ ہم نے بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں، یہاں بچنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ کی ڈوری کو مضبوط پکڑنا کہ کوئی بھی ہم کو گول پھرا سکتا ہے جھوٹے خطمے کھا کر، اس کے چکر میں نہیں آنا۔ اللہ کی جو احکامات ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، وہی کام۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون جھوٹے کون سچے ہیں، دل کے حال بھی جانتا ہے۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر ریزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ گواہ بے شک جھوٹے ہیں، مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کچھ الگ ہے۔ مسجد خبا جو بنائی گئی تھی، تو مسجد خبا کے قریب میں یہ مسلمانوں کو جھوٹ بول کر گول پھرانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی لوگ تھے اس میں، تو وہ مسجد خبا کے قریب میں اور ایک مسجد بنائے تھے تاکہ مسجد خبا کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس مسجد کو ان کی بنائی ہوئی کو آباد کرنے کی کوشش میں۔ تو اس طرف اشارہ ہے یہ کہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہیے، بولیں گے مسجد میں ہم تو بھلائی چاہے، وہ قسمیں کھائیں گے، لیکن ان کے دل میں نہیں تھا، وہ مسجد خبا کو نقصان پہنچانا تھا۔ اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں، اس مسجد میں تم کبھی نہ ٹھونا۔ وہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے دلوں کے حال کو جانتے تھے۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر ریزگاری پر رکھی گئی ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں ٹھہرے ہو، اور اس میں وہ لوگ ہیں اس سے بہت بڑی مسجد بنا کر مسجد خبا کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گروہ گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھٹے پڑے، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راہ نہیں بتاتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جنت کے بدلے مسلمانوں کے جان اور مال کو خرید لیے ہیں، جنت کے بدلے۔ یہاں پر بڑی بہترین بات ہے، دیکھیے آیت ہے، اس کا ترجمہ من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ
من المؤمنین انفسہم، مسلمانوں سے ان کے مال، انفسہم و اموالہم، مال اور جان، انفسہم جان، اموالہم مال، من المؤمنین انفسہم و اموالہم، مسلمانوں سے ان کے انفسہم جان و اموالہم اور مال. یہ دیکھیے من المؤمنین انفسہم و اموالہم، مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے خرید لیے. اللہ کی راہ میں لڑیں جو مارے تو مارے اور مریں، مار ہو یا مرو، مرنا تو ہے ہی ہے، اب پہ رہنا ہے. اس کے ذمہ کرم سے سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن ہے. اللہ تعالیٰ سچا وعدہ فرما رہے ہیں، توریت میں فرمائیں، انجیل میں فرمائیں اور قرآن میں بھی فرمائیں. ابھی کیا کیا نشانیاں ہونا اور کتنے نشانیاں ہونا. اور اللہ سے زیادہ خول کا پورا کون تو خوشیاں مناؤ. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں اس کا کیا پوچھیں، خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا. ہم اللہ تعالیٰ سودا کریں، کیا کریں، جان و مال اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوشیاں مناؤ اس سودے کی جو تم نے اس سے کیا. جنت کے عوض میں ہم اپنی جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیے. اور یہی بڑی کامیابی ہے جو توبہ والے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، جو غلطیوں کو مان رہے ہیں، یہی کامیابی والے ہیں، عبادت والے ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف. عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا عنایت کر رہے ہیں. سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حد نگاہ رکھنے والے. اور خوشی مناؤ مسلمانوں کو. دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بنی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کو بخشش چاہیں. ایمان والے ہٹ جانا ہے، مشرکوں کی بخشش نہیں چاہنا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں. رشتہ دار بھی ہے وہ، اگر مشرک ہے تو ہم کو ان سے دور ہٹنا ہے. جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخی ہیں. کیا کریں گے، رشتہ دار ہیں، سب مانتے ہیں، سنتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر اس وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا. ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، بعد میں معلوم ہوگا، ہو ہی گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام والد اللہ کے دشمن ہے. اس سے تنکا توڑ دیا، یعنی ان سے رشتہ توڑ دیا، ناتا رشتہ توڑ دیا. بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور بہت آہین کرنے والا ہے، متحمل ہے، صبر کرنے والا. اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے. جب تم انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت. جلاتا ہے، مارتا ہے، یعنی زندے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، مارتے بھی ہیں. اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار، آخرت کی دنیا میں ہو یا آخرت میں، اللہ کے سوا کوئی والی اور مددگار نہیں. بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہی ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا. بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا. بے شک وہ ان پر نہایت میں مہربان رحم والا ہے. انہ بہم رؤوف الرحیم. اور ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے، اس پر ان کی توبہ قبول کی. تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں، اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک راہ کی اللہ کی راہ میں پہنچی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے اور غصہ آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا، اور جو نالا طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، سب پورے گھر والے نہیں تو نہیں، ایک تو نکلے، ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچپن۔ اے ایمان والو جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم سے سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تم پر اگر ایمان کی باتیں بتاتے ہیں، تم پر کچھ سختی ہوتی ہے کافروں کی طرف سے، تو اس کی فکر مت کرو، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی، تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں آزار ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، جو پلید تھے اور پلید کر دی اللہ تعالیٰ ان کو، جو بھٹکنے کے خواہش مند بھٹک رہے اور بھٹکو بول کے بولی اللہ تعالیٰ، اور وہ کفر ہی پر مر گئے، یہاں تک کہ وہ پلید جو تھے وہ کفر ہی میں مر گئے۔ کیا انہیں نہیں سوجتا کہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں، اور جب کوئی صورت اترتی ہے ان سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، اشارے کر لیتے ہیں، کوئی صورت اترتی ہے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں کوئی صورت، تو آپس میں اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے، کیونکہ ان کے دل پلٹ دیے اللہ تعالیٰ، کہ وہ ناسمجھ ہے، ایک دوسرے کو صورت دیکھتے ہیں، صحیح ہوں گا غلط ہوں گا، کیا کرنا کیا بولنا ہے، وہی جب اترتی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں ان کو، وہ ناسمجھ لوگ ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ناسمجھ لوگ ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ فقل حسبی اللہ، فقل بو تو فرما دو، تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کا، فقل حسبی اللہ، اس کے سوا کسی کی بندگی، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسے کیا اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ بڑی بہترین ہدایتیں ہیں، یہاں پر بھی آپ بھی ٹک کر لیجئے، میں بھی ٹک کراؤں۔ اب یہ سورت جو ہے پڑھے اپن، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا تذرون کا۔ اب یہاں پر ہم کو جو ہے سورہ یونس مکے میں نازل ہوئی، اس کے 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ حکمت والی کتاب کی آیتیں۔
کیا لوگوں کو اس سے اچنبھا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کافر کیا بولے؟ سچ بات بتائیں گے آئے تھے، کافر کیا بولے؟ کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ خلق السماوات والارض فی ستتی بولتے 6 دن کو، ستتی بولتے 6 دن نہیں، ستتی بولتے 6۔ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ سماوات یا آسمان والارض اور زمین فی ستتی وہ تو 6 ایام وہ تو دن کو، فی ستتی ایام ثم استوى علی العرش یدبر، اور زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارش نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب، تو اس کی بندگی کرو۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اس کی طرف؟ تم سب کو پھرنا ہے، سب کو جانا ہی چاہے، پھر اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کریں۔ اللہ کا سچا وعدہ بے شک وہ پہلی بار نبھاتا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا۔ فنا کے بعد بھی دنیا میں بھی سکون رکھے گا اللہ کی، اگر ہم سچے دل سے اس کی کرتے ہیں اتباع تو مانتے ہیں، تو پھر فنا کے بعد دوبارہ بھی بنایا کام آئے گا کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کے انصاف کا صلہ دے گا، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب۔ پینے کا پانی مانگیں گے تو گرم گرم پانی دیا جائے گا، اور وہ نہ پینا چاہیں گے مگر اتنی پیاس لگیں گے پینا ضروری ہو جائے گا، کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ کیا دردناک عذاب ہوگا۔ ماشاءاللہ یہاں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو جو تنگ کر رہے ہیں، دادا گیری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی ہمیشہ تا قیامت تک رہنے والے، لہذا جھوٹے الزامات لگاؤ مسلمانوں پر، بہانے بناؤ، ظلم کرو۔ لیکن یاد رکھو یہ کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے دنیا کی، بعد میں پتہ چلے گا۔ اور بدلہ ان کے کفر کا وہی ہے جس نے سورج کو جگمتا اور میں ذرا ٹک کر لے رہا ہوں، سورج کو جگمگاتا بنایا، سورج کو چمکیلا بنایا، جب چاند کو جگمگاتا سورج کو بنایا، چاند کو چمکتا اور اس کے منزلیں ٹھہرائی کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اس سے ہم چاند دیکھ کر حساب جان سکتے ہیں۔ برسوں کی وجہ یہ سال میں کتنے مہینے، وہ اتنے مہینوں کا حساب، یعنی حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ چاند کو بنایا، سورج کو بھی بنایا۔ حساب جانو اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق۔ نشانیاں مفصل بیان فرماتا علم والوں کے لیے، بے شک رات اور دن کا بدلنا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں آئیں ڈرو ڈرنے والوں کے لیے۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، ایسا بیٹھے ہیں، ایسا دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے بات آ گئے جیسا کہ وہاں جانا ہے نا حساب دینا ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اتنی بڑی غفلت میں لوگ جی رہے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گیا، ان کو مطمئن ہو رہا، ایک بلڈنگ بن لیے مطمئن ہوگا اور ایک بلڈنگ بنے مطمئن ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا، کچھ نہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا سیکنڈز میں روح نکل جائیں گی، سب چلے جائے گا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ وہ موت ہے، چھینتی ہے ساری دنیا کو، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے دولت سب دھری کی دھری رہ گئی، خاموش چلنا ہے اور خبر میں سونا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی کا پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن کر کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا کو بھی اچھا بناؤ، آخرت کو بھی اچھا بناؤ۔ اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یعنی وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، بدلہ ان کی کمائی کا، جو کمائے ہیں گناہ ان کا وہاں پر صلہ ملے گا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے
ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمت کے باغ ہوں گے۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خوش رہیں گے جنت میں، اللہ تجھے یقیناً تجھے پاکی ہے، ایسا سکون میں رہیں گے، کوئی غم نہیں آئے گا وہاں پر۔ اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام رہے گا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ فیہا سلامن، سلامن سلامہ، ہر طرف کیا ہوگا؟ سلامن سلام، فیہا سلامن کہیں گے، سب آپس میں سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، کہاں پر؟ جنت میں۔ اور ان کے دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سخویوں سراہا اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلد کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا دیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ مسلمان کسی مذہب کے خلاف نہیں، مسلمان کسی مذہب والوں کو برا کہتا نہیں، لیکن پھر بھی پورے مل کے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے بلا ضرورت۔ ہم کون اس کے مذہب میں کون کیا کرا وہ ہم دیکھتے نہیں، لیکن جو منافق ہیں کہ ہم پر نظر غیر ضرور رکھیں اور پریشان کر رہے ہیں، تو امید رکھنے کو سرکشی میں بھٹکا دیں گے، اللہ تعالیٰ اور بھٹکائیں گے سرکشی میں۔ تم مضبوط رہو اپنے ارادوں میں۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے۔ گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ ہو، یوں ہی بھلے کر دکھائے حد سے بڑھنے والے کو ان کے کام، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگین نیاں ہلاک فرما دی جب وہ حد سے بڑھے۔ ہوا ہے پہلے ہلاک فرمایا کافروں کو، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی تو کہنے لگتے کہ جنہیں ہم نے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ اس قرآن کے سوا اور رسالہ کے بتاؤ، یا اسی کو بدل دیجئے تو فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یعنی ان کے کفر کے کاموں کا بتانے والی لاؤ، یا اس کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اس سے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وہی اتری ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہا تو میں اسے تم پر نہ تم کو اس سے خبردار کرتا، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ایک عمر گزار ہے عقائد و جہاں، اس کے بعد حق کی طرف بلا رہے ہیں، تو انہی میں سے تو ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بے شک مجرموں کو بھلا نہ ہوگا، اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا کرے اور نہ برا۔ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو بے جان ہیں، نہ اچھا کر سکتے ہیں نہ برا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، بعض یہاں کے وہاں ایک انچ نہیں ہل سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ اور ان کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا کرے اور نہ برا کرے۔ یہ بھی بہت ہی آیتوں کو انڈرلائن کر لیجئے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور کیا بولتے یہ ہمارے سفارشی ہیں بولتے ہیں ان کو۔ تم فرماؤ کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں۔ اللہ کچھ بتاتے کیا باتیں؟ اللہ آسمان زمین میں تم اتنے قابل ہو گئے کیا؟ اللہ خود اللہ جاننے والا، تم کچھ نہیں جانتے۔ اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے، اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر صلح ہو گیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ سب نشانیاں اترے، پھر کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں اتری؟ عقائد و جہاں نے ابو جہل نے کہا
ابو جہل اور اس کی ٹیم نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، جان کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے۔ پھر کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ پھر بولتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ ابو جہل نے ہاتھ میں کچھ لیا، جا کے آقا دو جہاں سے فرمایا کہ اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہیں تو میرے مٹھی میں کیا ہے بتائیے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا تیری مٹھی میں کیا ہے، اگر میں بتاؤں تو تو کچھ الگ سمجھے گا، جادوگر نعوذ باللہ کچھ سمجھے گا۔ وہ مٹھی میں جو چیزیں ہیں انہی سے پوچھ لے میں کون ہوں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو کنکریوں نے جواب دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، جواب دیا۔ اس کے بعد بھی کنکریاں پھینک کر چلے گا، ایمان نہیں لایا۔ تو جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا، ہم اس کو افسوس کرنا نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ سے انہیں کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ پھر نشانی اتارو، بولے ابھی کیا نشانی اتاریں گے؟ سورج کو پلٹ دیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کنکریاں نے کلمہ پڑھا، پھر نشانیاں اتارو۔ تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کیا راستہ دیکھتے بیٹھو تمہارا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی تھی، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داناؤں چلتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہوتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مل کر رہیں گے۔ وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہو اسے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے۔ ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے ان آ لیا اور سمجھ لیے کہ ہم گھبرا گئے۔ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے، جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ جب کشتی بھنور میں تھی تو اللہ کو پکار رہے تھے، اور اللہ مدد کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں، ساتھی بھول جاتے ہیں اللہ کا احسان۔ اے لوگوں تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے، اللہ تعالیٰ کریں گے تمہاری زیادتی جو ہو رہی ہے تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے۔ دنیا کے جیتے جی برات لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کو تک تھے۔ دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر، جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلیں۔ جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، گھاس پھل دار جھاڑ سب جدھر دیکھو ہرا بھرا ہو جاتا ہے بارش کے پانی سے۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی زمین، گھاس ہو گئے جانوروں کھانے کے لیے، پھل لگے انسانوں کو کھانے کے لیے، پانی ملا، انسان پانی پی لے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اور جو آپ کتنا بھی پانی اپنی طرف کا جو زمین سے ہم لیتے ہیں ڈالو، وہ بات نہیں رہتی جو پانی آسمان سے برستا، اللہ کا جو پانی برستا آسمان، اللہ جو برستا وہ پانی میں اتنی خوش رہتا ہے پانی، وہ کہ ہرا بھرا کر دیتا ہے، اور خوب آہستہ ہو گئی، اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، گویا کل تھی ہی نہیں۔ ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، جو بھلائی کرتے ہیں جس سے بھلائی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بھلائی کریں گے۔ آتا ہے نا حدیث میں آتا ہے، ایک بار درود شریف پڑھے تو 10 نیکیاں ملیں گی، زیادہ نہیں ہے، ایک بار درود شریف 1 نیکی ملنا تھا، دیکھو اللہ ایک بار درود شریف 10 نیکیاں ملیں گی، یہیں نہیں ختم، 10 درجے بلند دیں گے، پھر 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 رحمتیں دی جائیں گی۔ کیا ہے یہ اللہ کا دین کتنا بڑا، اس سے بھی زائد۔ احسن الحسنہ وہ زیادہ، احسن الحسنہ وہ زیادہ، جو حسن والا صحیح کام کریں گے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیں گے، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خاری، کوئی پریشانی، سیاہ چہرے پریشانی کے نہیں ہوں گے،
کچھ خالی نہیں ہوں گی، اور وہی جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، مست رہیں گے جنت کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کو کچھ مت سمجھو اتنا ہی جتنا یہاں پر رہنا، آخرت کو پہلے آخرت کی فکر کرو، کیونکہ ہمیشہ وہاں رہنا۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ ایسا جیسا ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے جائیں گے۔ وہی دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جس دن ان کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو، تو وہ تمہارے شریک ہیں۔ تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں کب پوجتے تھے؟ تو اللہ کا گواہ کافی ہے، ہم میں وہ اور تم میں، کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔ یہاں ہر جان جان سے لے گی، جو آگے بھیجا سب کو مل جائے گا جو بھیجا ہے، اور وہ بولیں گے ہاں، کفار بھی بولیں گے ہاں یہ ہم جو کر رہے تھے وہی ہے، بول کے مان لیں گے وہ، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہو، اور ان کی ساری بناوٹیں ان کی گم ہو جائیں گی۔ تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین میں؟ یہ کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے کہ اللہ۔ جب کافروں کو یہ سب پوچھیں گے، مگر وہاں جانے کا سب بولیں گے یا سلاج کرتا ہوں، تو تم فرماؤ، جب کافر بولیں گے سو یاس، اللہ تعالیٰ جب کافر اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کون روزی دیتا ہے؟ تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ یہ کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ کافر بولیں گے اللہ، آخرت فائدہ کچھ نہیں ہے بولنے کا ہو۔ تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ پھر یہ ہوا جب کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ تو یہ اللہ ہے تو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد کیا مگر گمراہی؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو جاؤ؟ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان لائیں گے۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے؟ کوئی بنا سکتے ہیں مردے کو زندہ؟ کوئی کر سکتے ہیں؟ تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے تو پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس جو حق خود ہی راہ نہ پائے جب تو راہ نہ دکھایا جائے تو تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو؟ جو راہ بتاتا ہے حق کی ان کو ماننا چاہیے، جو راہ بھٹکا ہے خود ہی اپنے راہ پر نہیں ہے کافر، تو کیا ان کی بات مانو گے؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، خالی گمان پر چلتے ہیں۔ بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ اور اس قرآن کی شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے۔ لوح میں دنیا کے ہر ایک کا قیامت کی تفصیل جو لکھی ہوئی ہے، وہ لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ دیکھو یہاں پر کیسی بڑی سرکار کفار نے کہا کہ یہ کتابیں، یہ قرآن جو اتری ہے، بول رہے ہیں اتری نہیں بلکہ یہ بنا لیے ہیں قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے دیکھیے، انہوں نے اسے بنا لیا ہے، تو تم فرماؤ، کفار بول رہے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے، تو تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اللہ کو چھوڑ کر جو اہل سکی سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، تمہارے کفار جتنے سب مل کر اس کے جیسے صرف ایک آیت بنا کر بتائیے۔ وہ ایک آیت نہیں بنا سکے۔
اگر تم سچے ہو تو ایک آیت بنا کر بتائیے. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر آپ سچے ہیں تو ایک آیت بنا کر بتائیے. بِصُورَةٍ مِثْلِهِ, مثال اس جیسی صورت, قرآن کی جو پوری آیت تھے, قرآن نہیں بلکہ صرف ایک آیت کے مقابلے میں آیت بنا کر بتائیں. یہ بہت بڑا چیلنج رہا کفار کو, اور وہ نہیں بنا سکے, بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا, اور بھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا. دیکھیے انہوں نے بنا لیا, تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ. یہ پارہ نمبر 11 میں ہے, اور آیت نمبر یہ 37 اور 38 ہے. دیکھیے یاد رکھیے 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو کہ اگر تم سچے ہو تو ایک قرآن پوری نہیں, ایک آیت جیسی بنا کر لاؤ. انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا, ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا. تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا, اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے. اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے. جو مفسد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھ رہے ہیں اس کو تو قبول فرما. جو بھی میرے پیارے بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں اس کو پورا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, بہت گناہ گار ہیں, تو ہم سے نیک کام لے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کارساز کوئی نہیں میرے مولا, تو ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حافظ.